السلام علیکم، میں سلیل شعیب۔ امید ہے کہ آپ لوگ تمام خیر سے ہوں گے، اور میری دعا یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں اور سکون میں رکھے۔ کافی ٹائم کے بعد میں ویڈیو کر رہی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اپنے کام بھی کر رہی ہوتی ہوں، تو پھر مجھے موقع نہیں مل پاتا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ نالج میں دینے کی کوشش کرتی ہوں جو کہ میں خود کرتی ہوں، اور پھر میں جو کچھ اپنی پریکٹیکل کرتے وقت سیکھتی ہوں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں۔ تو لاسٹ جو میری ویڈیو تھی وہ ایچ سی اکاؤنٹ ریلیٹڈ تھی، ایچ سی کے یو اے ای کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ تھی، اور اس میں کافی سارے لوگوں کے میرے پاس میسیجز بھی آئے ہیں اور اس کو لوگ لائک بھی کر رہے ہیں۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایچ سی کا اس وقت بہت زیادہ لوگ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن کافی سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ایچ سی پہ لوگوں کے لیے کام کرنا بہت مشکل بن رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کئی راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ تو جو یو اے ای والا جو ہمارا اگر اکاؤنٹ بن جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس میں دیکھنی چاہیے، اور اس کے بارے میں آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور کچھ جو کوسچنز ہیں اس کو بھی کوشش کروں گی کہ میں تھوڑا کور کرنے کی، تھوڑے بہت کوسچنز جو ہیں وہ ان کو بھی میں کور کر لوں۔ اچھا، مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ میرے بھائی ہیں یو اے ای میں، تو میں اکاؤنٹ ان کی ڈیٹیلز کے اوپر اکاؤنٹ کھول سکتا ہوں؟ تو پھر ضرور کھول سکتے ہیں آپ۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ ایک میسیج یہ بھی آیا کہ اگر میں ایچ سی کا اکاؤنٹ یو اے ای کے ڈیٹیلز پہ کھلوا لوں اور میں پروڈکٹس جو ہے وہ ڈسپیچ کروں پاکستان سے، تو کیا یہ پاسبل ہے؟ تو جی بالکل پاسبل ہے، لیکن آپ نے احتیاطی طور پہ کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پروڈکشن پارٹنر ایز اے پروڈکشن پارٹنر جو ہے وہ وہاں پہ شو کرنا ہے۔ پروڈکشن پارٹنر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹنرشپ ہوتی ہے، جو بھی اونر ہوتا ہے اس اکاؤنٹ کا، اس کی پارٹنرشپ جو ہے وہ کسی بھی کنٹری میں مینوفیکچرر کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کی ڈیزائن کردہ کوئی چیز جس کو ڈیزائن آپ خود کرتے ہیں لیکن آپ اس کو بنوانے کے لیے اس کنٹری میں دے دیتے ہیں، لائک جیسے کوئی کپڑے ہیں، کوئی جیکٹس ہیں، یا کوئی بھی چیز ایسی جو کہ، لیکن کیونکہ آپ کو ایچ سی میں شو کرنا پڑتا ہے کہ جو اونر اکاؤنٹ کا ہے وہ ہے بیسکلی ڈیزائنر، وہ ہے کریٹر۔ باقی جو مینوفیکچرنگ کا کام، یعنی کہ ٹیلرنگ ہو گئی یا کوئی اور کوئی چیز بنانے والی ہے، تو وہ بنے گی کسی دوسری کنٹری میں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس میں ایچ سی آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ مینوفیکچرنگ پارٹنر، پروڈکشن پارٹنر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی شو کر دیجیے گا کہ آپ کس طرح سے اس کی پیکیجنگ میں یا اس کی کسی بھی چیز میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور یوں آپ ایز اے پروڈکشن پارٹنر بن کے جو ہے وہ ایچ سی کے کام پہ پاکستان سے کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا، کچھ لوگوں نے مجھ سے وی پی این کے حوالے سے بھی سوال کیا تھا، تو وی پی این کا مجھے پتہ نہیں ہے بالکل، کیونکہ میں نے کبھی یوز ہی نہیں کیا یہاں پہ، تو بالکل الاؤ نہیں ہے اور بہت سخت فائن ہے، اور اس لیے ہم تو یہاں پہ یوز نہیں کرتے، تو مجھے اس کی نالج نہیں ہے بالکل۔ تو جو لوگ وہاں پہ وی پی این یوز کرتے ہیں تو آپ ان سے اس کے بارے میں مدد لے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک وی پی این کے علاوہ ایک اینی ڈیسک بھی کوئی میں نے سنا ہے کہ ہوتی ہے اپلیکیشن، اس میں یہ کہ جس کا اکاؤنٹ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے جس بھی کنٹری میں، وہ بس اپنا خالی جو ڈیوائس ہوتی ہے وہ اوپن رکھتا ہے، اور آپ وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہو۔ تو اس کی بھی مجھے کوئی خاص نالج نہیں ہے،
تو یہ نالج آپ ادھر سے ہی لے لیجیے گا جو کہ ایک کام کر سکتے ہوں۔ اچھا، جو کچھ باتیں ہیں جو مجھے امپورٹنٹلی آپ لوگوں کو بتانی ہیں وہ یہ کہ جب آپ نے ٹائٹل یا ڈسکرپشن وغیرہ کوئی بھی چیز لکھنی ہے تو آپ نے کہیں سے بھی کاپی کر کے ایچ سی کا، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ ایچ سی کا اکاؤنٹ بھی انتہا جو ہے وہ نازک اکاؤنٹ ہے، تو یہ نہیں کرنا آپ نے کہ ڈائریکٹلی اگر جیسے آپ کی ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ امیزون پہ اویلیبل ہے یا کہیں پہ بھی اویلیبل ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اسی طرح وہی ڈسکرپشن کاپی کر لی یا ٹائٹل کاپی کر لی اور پھر اس کو لا کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنے اسٹور پہ ٹائٹل کی جگہ پہ جو ہے وہ پیسٹ کر دیا۔ یہ آپ نے بے وقوفی کبھی نہیں کرنی، کیونکہ ایچ سی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اس چیز کو۔ جب بھی آپ نے آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو ٹائٹل کے لیے اچھی کی ورڈز چاہیے ہیں تو آپ کی ورڈز جو ہے وہ امیزون سے یا کسی بھی جگہ سے لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ پہ اس وقت لاگ ان نہیں ہونا ایچ سی کے، اور پہلے ہی اپنا جو بھی ڈسکرپشن ہے، ٹائٹل ہے، وہ سارا کچھ ایک ورڈ کی فائل کے اوپر جو ہے وہ اپنا سیٹ کر کے رکھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے ورڈ کی فائل سے اٹھا کے آپ جو ہے پھر اپنا اکاؤنٹ پہ لاگ ان کر کے پھر آپ پیسٹ کریں۔ ڈائریکٹلی کبھی بھی ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ جس ڈیوائس کے اوپر آپ نے اوپن کیا ہوتا ہے اکاؤنٹ، اس ڈیوائس کو یہ پورا جو ہے ڈیٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی آئی، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے نا ایچ سی کا اکاؤنٹ بے تحاشا نازک ہے، تو اس لیے آپ کو احتیاط کرنا لازمی ہے۔ اس طرح کا اکاؤنٹ، اس طرح کی نزاکت جو ہے وہ دوسرے کسی اور اکاؤنٹ میں نہیں ملتی، لیکن جتنی نزاکت جو ہے وہ آپ کو ایچ سی میں نظر آتی ہے۔ تو آپ نے ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ ہے کہ جب آپ نیا اکاؤنٹ بنائیں گے تو ابھی آپ نے 2-4 لسٹنگ کی ہوں گی، تو یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دے گا۔ یہ ایک اس کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی کچھ رسم سمجھ لیں کہ یہ ان کا یہ کرتے ہیں، ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، ان لنک کر دیتے ہیں۔ آپ کو میل آ جاتی ہے کہ ہم نے آپ کا بینک اکاؤنٹ ان لنک کر دیا۔ ان لنک کرنے کا کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہ کوئی آرڈر نہ آ جائے آپ کے اکاؤنٹ میں، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کی میل کا ویٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو میل کریں۔ اگر وہ آپ کو جیسے خالی آپ نے 3-4 لسٹنگ کی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہوا، تو آپ ان کو میل کریں۔ میل میں سپورٹ کی جو ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے میل کرنی ہے، اور اس میں آپ نے صرف یہ لکھنا ہے کہ میں نے تو ابھی جسٹ اکاؤنٹ اوپن کیا ہے اور میرا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ لائک کوئی پینڈنگ میرے ڈیوز نہیں ہے، میرے آرڈر کے کوئی ایشوز نہیں ہیں، تو کائنڈلی اس کو ری اوپن کر دیں۔ تو اس طرح سے آپ نے ای میل کرنی ہے، اور بس آپ کو وہ جو اکاؤنٹ ایکسیس انہوں نے لمیٹڈ کی ہوتی ہے سیکیورٹی ریزن، اس طرح کی ای میل آتی ہے آپ کے پاس کہ ہم نے فور دا ٹائم پنگ آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ آپ کی ایکسیس جو ہے وہ بند کر دیے۔ تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ایک ان کا طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار میں ہی مجھے جو میرا اندازہ ہے کہ یہ آپ کی آئی پی وغیرہ جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، آئی پی آپ کی ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور جب ان کو شیورٹی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ 2 باتیں ہو گئیں، اور تیسری جو چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ ابھی جب میں نے اپنا اے ای ڈی کا اکاؤنٹ یعنی کہ یو اے کا اکاؤنٹ میں نے جب اوپن کیا ہے اور اس میں نے لسٹنگ کی ہے، تو جو چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے، جو ڈفرینس مجھے نظر آیا ہے یو ایس اے کے اکاؤنٹ سے اور یو اے کے اکاؤنٹ میں، وہ یہ کہ جب ہم یو ایس اے میں لسٹنگ کرتے ہیں تو جو بھی پرائس ہم ڈالتے ہیں، لیٹس سپوز میں نے اگر $56 جو ہے وہ اپنی کسی پروڈکٹ کی پرائس رکھی ہے، تو وہ جو میں نے پرائس سیٹ کی ہوگی اپنی لسٹنگ میں، وہی پرائس شو ہو جائے گی بائر کو،
ٹھیک ہے. جبکہ اگر میں یو اے میں جب لسٹنگ کر رہی ہوں تو میں ڈالتی جو ہوں وہ 56 ہوں، لیکن وہاں پہ بڑھ کر جو ہے وہ شو ہوتی ہے. اگر میں باہر سائڈ سے جا کے دیکھوں تو وہاں پہ مجھے جو ہے وہ کوئی 67 80 سم تھنگ اس طرح سے جو ہے وہ مجھے وہ شو ہو رہی ہوتی ہے. تو اور نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں ویٹ اپلیکیبل ہے. اب یہ چیز سمجھنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ یو اے میں ویٹ لگتا ہے، یہاں پہ ویٹ کا نظام ہے، اور یو ایس اے میں جو ہے وہ سیلز ٹیکس بائر کو پے کرنا پڑتا ہے. دونوں صورت میں پے جو ہے وہ بائر کو ہی کرنا ہوتا ہے، چاہے ویٹ پے کرنا ہو چاہے سیلز ٹیکس پے کرنا ہو. لیکن ایچ سی میں یو ایس اے کے اندر تو یہ ہے کہ وہ شو نہیں ہوتا سیلز ٹیکس، آپ کو آپ کی لسٹنگ پہ اوپر شو نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی لسٹنگ کے پرائز بڑھ نہیں جاتے. لیکن وہ جب چیک آؤٹ پہ جاتے ہیں، جہاں وہ بالکل ہی مطلب جب پیمنٹ کرنے جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ سیلز ٹیکس ایڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ اکاؤنٹ میں ایچ سی کے چلا جاتا ہے. اور ایچ سی لیکن آپ کو وہ پیمنٹ کرتا ہے جو کہ آپ کی ایکچوئل پروڈکٹ کاسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو ایکچوئل پروڈکٹ کاسٹ ہوتی ہے وہی آپ کی پیمنٹ ہوتی ہے. اور جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے وہ ایچ سی آپ کے بہاف پہ جو ہے وہ اس اسٹیٹ کو جو ہے وہ پے کر دیتا ہے. یعنی کہ مجھے ایچ سی پہ یو ایس اے میں سیلز ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں صرف وہاں پہ انکم ٹیکس جو ہے وہ کہ میرا اکاؤنٹ نیو یارک کا ہے تو اس میں مجھے صرف انکم ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، سیلز ٹیکس مجھے پے نہیں کرنا پڑتا. سیلز ٹیکس ایک فائلنگ کا بھی چکر ہوتا ہے اس میں، تو فائل لیکن ہم کو 3 مہینے میں کرنا پڑتا ہے. اس میں ایک جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ $50 لیتا ہے فائل کرنے کے، وہ بس لیکن اس کو 0 کے اوپر فائل کر کے اس کو کلوز کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے بہاف پہ ایچ سی اس کو ویسے ہی بھر دیتا ہے. تو لیکن اب یو اے کے اندر جو چیز مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ لسٹنگ پہ ہی پیسے بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ 5% جیسے ویٹ لگتا ہے تو 5% آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی اس کے اوپر ایڈ ہو جائیں گے. اب ایچ سی یہ ابھی مجھے بھی نہیں پتا، کیونکہ آپ کے سامنے میں نے ابھی اکاؤنٹ کھولا ہے، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ ایچ سی خود جو ہے وہ ویٹ پے کرے گا یہاں کی گورنمنٹ کو، یا کیا چکر ہوگا. کیونکہ اگر تو مجھے یہاں پہ خود سے پے کرنا پڑا، یعنی کہ اگر جو اس نے میں نے $56 رکھی ہے اور اس نے جو ہے وہاں پہ 67 یا 78 جو بھی جس نے بڑھا کے بائر سے وصول کیے ہیں، تو اب یہ اگر مجھے پورے دے دیتا ہے تو پھر میں نے ہی پے کرنا ہے، اور اگر یہ مجھے نہیں پورے دیتا تو پھر جو ہے وہ میں نے ویٹ پے نہیں کرنا. ویٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ گورنمنٹ آف یو اے کو پے ہو جائے گا. اور اگر مجھے پے کرنا پڑا تو پھر وہ ایک لمبا چکر ہوگا، کیونکہ پھر مجھے 3 مہینے میں جو ہے وہ ویٹ فائل کرنا پڑے گا، اور پھر میرا مطلب ویٹ فائلر میں بھی میرا نام آ جائے گا. اور یہ تھوڑا سا یہاں یہ ایک کنفیوزنگ چیز ہے، کیونکہ انڈیویجولس پہ ویٹ نہیں ہوتا ہے یہاں پر، کمپنیز پہ ہوتا ہے، اور ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیویجول پہ بنا ہوا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ابھی کنفیوزنگ ہے معاملہ. تو آگے چل کے جیسے ہی یہ چیز مجھے کلیئر ہوگی تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں گی. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو مجھے آپ لوگوں کو دینی تھی. اچھا، یہ جو ویٹ والا چکر ہوتا ہے اس میں یہ پھر آپ نے ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا آپ کو، کہ آپ نے پھر اب دیکھنا ہوگا اپنے کمپٹیشن کو بھی، کیونکہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے نا ہمارے یہاں کہ اگر تو کوئی ایک لسٹنگ ہے اس کے پرائز سیلز ٹیکس لگنے کے بعد اتنے ہی پڑ رہے ہیں، لیکن ادھر ہم نے ویٹ ڈال کے پہلے ہی لگائے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ ویسے تو جو ہے وہ سیم پرائس ہوگی، لیکن باہر یہ فیل کرے گا کہ یہ تو کاسٹلی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وقت نہیں دیکھے گا کہ یہ آگے جا کے بھی سیلز ٹیکس جب میں چیک آؤٹ پہ کروں گا تو یہ اتنی ہو جائے گی، لیکن وہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ باہر پر آتا ہے.
جس طرح سے ہم فری شپنگ دیتے ہیں تو فری شپنگ کے اوپر بائر کو فیلنگ یہ آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی بہت اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ فری میں شپ کر کے دے رہے ہیں، جبکہ ایسا ہے ہوتا نہیں ہے۔ ہم اس کی شپنگ کاسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس کی پروڈکٹ میں اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو بیسکلی سائیکولوجیکل آپ کے اوپر جو اثر آتا ہے ایز اے بائر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ پرائس اتنی ہے اور دوسرا اسی طرح کی چیز جو ہے وہ مجھے اتنی کی سیل کر رہا ہے، تو پھر وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اپنی پرائس میں، اپنی کاسٹنگ میں کہ باقی کمپٹیٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی پرائس رکھ رہے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گی کہ آپ اگر اس طرح کی سچویشن آ رہی ہے آپ کے ساتھ بھی، آپ کی بھی پروڈکٹ کچھ اس طرح کی ہے، تو پھر آپ کیا کریں کہ پروڈکٹ پرائس کو علیحدہ کر دیں اور فری شپنگ نہ دیں، اور آپ شپنگ کاسٹ کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیں، کیونکہ شپنگ کاسٹ جو ہے وہ اندر لسٹنگ کے اندر آ رہی ہوتی ہے تو اوپر سے وہ شو نہیں ہوتی، تو وہ جو امپیکٹ ہے جو بائر کے اوپر کہ بہت مہنگی ہو گئی چیز، وہ وہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ نے جو ہے وہ یو پہ اکاؤنٹ بنا لیا ہے یا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ جو میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ بتایا کاپی پیسٹ والا، اس کا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے۔ اوکے، اللہ حافظ۔